السلام، آپ دیکھ رہے ہیں شام رمضان. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں ہوں شفاعت علی. خواتین و حضرات، 98 افراد گزشتہ 24 گھنٹوں میں انتقال کر چکے ہیں. 98 افراد. یہ ان 5,500 5,875 مریضوں کے علاوہ بات ہو رہی ہے جو کہ اس 24 گھنٹوں کے دوران پازیٹیو آئے ہیں. ہم آہستہ آہستہ جون میں جو پیک دیکھی تھی پاکستان نے انہی اعداد و شمار کی طرف جون سے بہت پہلے پہنچ گئے ہیں. بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم پیٹرن کو ریپیٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور ابھی تو آپ دیکھیں کہ رمضان بازار کھلے ہیں، شاپنگ شروع ہوگی. 15 رمضان کے بعد ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد بازاروں میں جو ہجوم ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا. اور پھر عید کے بعد پتہ چلیں گے کہ جو آپ نے اتنی بھر بھر کے شاپنگ کیا بغیر ماسک لگائے اس کے ریپرکاشنز کیا ہوں گے. تو خدا را محتاط رہیں. اور اس کے علاوہ شفاعت آج چونکہ ہم نے اسپیشلی آج یہ بات یہ بھی کرنی ہے کہ کیمبرج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہیں. وہ کہہ رہے جی آپ دیکھیں صورتحال کتنی بگڑ گئی ہے، تو ہم پلیز ہمارے جو پیپرز ہیں وہ آپ کروائیں ملتوی، جو کہ خیر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم اس حوالے سے بات ضرور کریں گے. لیکن آپ کو یاد ہے جب پچھلے سال بھی ایسا ہی ہوا تھا، جب سکولز نے خود سے گریڈز دیے تھے تو پھر یہ طلبہ پریشان تھے کہ جی سکولز نے گریڈنگ صحیح نہیں کی. اب کیا کیا جائے؟ اسکولز کی گریڈنگ پہ اطمینان تھا، لیکن جب وہ کیمبرج سے گریڈنگ ہو کے آئی تھی تو اس پہ بڑی جو ہے نا شش و پنجہ وہ اسکول ہی ایگزیکٹلی ان کو بھیجتا ہے، پھر وہ کیمبرج آپ کو واپس بھیجتا ہے. آج جناب معین اختر صاحب کی برسی بھی ہے، 10ویں برسی منا رہے ہیں جناب ان کے مداح. آج اس حوالے سے بھی بات کریں گے. بہت کچھ ہے مگر سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ٹاپ سٹوریز پر. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کورونا سے متاثرہ مریضوں سے اسپتال بھر گئے. ملتان اور لاہور میں 80% سے زائد وینٹیلیٹرز بھر گئے. ملک میں تیار ہونے والی 91% آکسیجن استعمال ہونے لگی. NCOC کی جانب سے کل مزید پابندیاں لگنے کا امکان. کوئٹہ کے نجی ہوٹل میں دھماکہ، کار سوار خودکش بمبار نے کیا. مقدمہ CTD تھانے میں درج. ابتدائی تفتیش کے مطابق نامعلوم خودکش کار میں سوار تھا. ہوٹل پارکنگ کے اندر اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا. مرجھائے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے والے لیجنڈ اداکار معین اختر کے مداح آج ان کی 10ویں برسی منا رہے ہیں. معین اختر فن کی اکیڈمی، فلم، ٹی وی، سٹیج، گلوکاری، میزبانی ہر شعبے میں اپنی خداداد صلاحیتوں کا لوہا منوایا. اور جو چین نے کیا وہ شاید ہی کوئی دوسرا ملک کر پائے. بھیڑ بکریوں اور مویشیوں کے لیے خصوصی سفر کا انتظام. ٹرین روٹ خاص طور پہ مقامی کاشتکاروں کو فائدہ دینے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. شو کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے کورونا کی تیسری لہر کے دوران خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اسپتال کورونا مریضوں سے بھر گئے ہیں. اور اگر ہم مردان کی بات کریں تو مردان میں 91% وینٹیلیٹر کورونا مریضوں کے آلریڈی زیر استعمال ہیں. اور پنجاب میں بھی جو صورتحال ہے وہ کچھ اسے مختلف نہیں ہے. گجرانوالہ میں 88% وینٹیلیٹر اور 85% آکسیجن بیڈ پر کورونا مریض ہیں. آپ کو بتاتے چلیں جناب، پشاور میں 71، نوشہرہ میں 68 اور سوات میں 66% مریض آکسیجن بیڈز پر ہیں. NCOC کے مطابق ملک میں تیار ہونے والی 91% آکسیجن اسپتالوں میں استعمال ہو رہی ہے. تیار شدہ آکسیجن کی بڑی مقدار اس وقت آلریڈی کووڈ-19 کے پیشنٹس کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اور شہری کورونا کی موجودہ صورتحال کو اب بھی سنجیدگی سے نہیں لے رہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی وجہ سامنے آتی ہے کہ SOPs جو گائیڈ لائنز جاری کی جاتی ہیں NCOC کی جانب سے ان کی پابندی نہیں کی جا رہی. کوئی SOPs پہ عمل درآمد نہیں کر رہا. اور کل ہونے جا رہا ہے NCOC کا اہم اجلاس، جس میں سربراہ اسد عمر صاحب نے کہا تھا کہ اگر حالات ایسے ہی رہے، آپ نے اور ہم نے SOPs پہ عمل درآمد نہ کیا تو فرائیڈے کو بہت اہم فیصلے بھی لیے جا سکتے ہیں. بڑے بڑے شہروں میں لاک ڈاؤن بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے آپ کو اور ہمیں اس حوالے سے خیال رکھنا ہے. اسی حوالے سے تفصیلات ہم جانیں گے. پھر ہمارے ساتھ مدیحہ سنبل ہیں، جبکہ لاہور میں جو سچویشن ہے بیڈز کے حوالے سے وہ ہمیں بتائیں گے ہمارے نمائندے حسن حفیظ. سب سے پہلے ہم رخ کرتے ہیں پشاور کا، جہاں پر موجود ہے مدیحہ سنبل. مدیحہ یہ بتائے گا کہ خیبر پختونخوا میں بڑی تیزی سے کورونا کے کیسز جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. ہم نے مردان کی صورتحال بھی ڈسکس کی. 91% جو کہ وینٹیلیٹرز تھے دے آر آلریڈی آکوپائڈ. پشاور میں کیا صورتحال ہے؟
جی بالکل مدیحہ، آپ نے بالکل صحیح کہا. پشاور میں جو خیبر پختونخوا ہے، یہاں پر کرونا کیسز جو ہیں وہ بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پشاور کا جو سب سے بڑا لیڈی ریڈنگ ہسپتال ہے، جو پورے صوبے کا سب سے بڑا ہسپتال ہے، یہاں پر دیگر اضلاع سے بھی اب پیشنٹس منتقل ہونا شروع ہو گئے ہیں. اس وقت لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں 422 کرونا کے مریض جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، زیر علاج ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 32 پیشنٹس جو ہیں وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں. اسی طرح ہم اگر بات کریں دوسرے بڑے اسپتال حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ہسپتال کی بات کریں تو وہاں پر 154 پیشنٹس جو ہیں وہ اس وقت زیر علاج ہیں، اور 28 پیشنٹس جو ہیں وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں. اور خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں 102 پیشنٹس موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک پیشنٹ جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہے. اور اسی طرح دیگر چھوٹے بڑے اسپتالوں میں بھی یہ فگرز دیکھنے میں سامنے آ رہے ہیں. چونکہ LRH جو ہے وہ صوبے کا سب سے بڑا اسپتال ہے، تو اس کو کرونا کے لیے مختص کر دیا گیا ہے، اور اب دیگر اضلاع سے بھی یہاں پر پیشنٹ شفٹ کر دیے گئے ہیں. تو آج یہاں پر جو مزید 10 ریسپائریٹری تھراپسٹ ہیں ان کو ہائر کیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی وینٹیلیٹر کو چلانے کے لیے ٹیکنیشینز اور نرسز موجود تھے، لیکن ریسپائریٹری جو تھراپسٹ ہیں ان کو اپوائنٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مزید بہتر سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کی جا سکے. آج صبح بھی ایک ڈاکٹر کا جو ہے کرونا کے باعث انتقال ہو گیا ہے، اور اب خیبر پختونخوا میں جاں بحق ہونے والے ڈاکٹرز کی تعداد جو ہے وہ 62 ہو گئی ہے. اس کے علاوہ نرسز بھی جو ہیں ان کا بھی انتقال دیکھنے میں سامنے آ رہا ہے. اب تک جو ہیں وہ 6 نرسز جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ SOPs کو فالو نہیں کیا جا رہا، عوام کی جانب سے ڈاکٹرز فرنٹ لائن پر ہیں، جس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان دیکھنے میں آ رہا ہے. بہت بہت شکریہ مدیحہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. لاہور چلتے ہیں، حسن حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا جانتے ہیں لاہور میں کیا صورتحال ہے اسپتالوں کی. جی حسن. بہت شکریہ شفاعت. جس طرح سے حالات جو ہیں وہ پورے پاکستان کے ہیں پنجاب میں کرونا وائرس کے، اسی طرح پنجاب میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اگر NCOC روزانہ کی بنیاد پر اگر جو فگرز جاری کرتی ہے اور اگر اس کا 50% دیکھا جائے تو وہ پنجاب کا ہوتا ہے، اور اگر پنجاب ڈیلی بیسس پہ فگرز جاری کرتی ہے تو اس کا 50% دیکھا جائے تو وہ صرف اور صرف لاہور میں ہوتا ہے. تو آج کی جو فگرز ہیں وہ یہ ہیں کہ پنجاب میں لاہور میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1402 کیسز سامنے آئے ہیں. ایک دوز قبل بھی 1435 کیسز سامنے آئے تھے. لاہور اس وقت جو ہے وہ کرونا کا گڑھ بن چکا ہے. دن بہ دن کرونا کیسز کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. لاہور میں اگر شرح دیکھا جائے تو 19% کرونا کیسز مثبت کیسز کی جو شرح ہے وہ 19% مثبت کیسز کی شرح ہے. حسن یہ بہت بڑی شرح ہے. بہت شکریہ جی حسن حفیظ، ہمارے نمائندے لاہور کی سچویشن سے ہمیں آگاہ کرے تھے، اور مدیحہ سنبل میں پشاور کی سچویشن سے آگاہ کرے تھے. اور پشاور میں تو اسپیسیفکلی اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں 62 ڈاکٹرز کرونا سے فائٹ کرتے ہوئے، کیونکہ یہ فرنٹ لائن ورکرز ہیں، یہ فرنٹ لائن فائٹرز ہیں، یہ شہید ہو چکے ہیں. کراچی کی بھی صورتحال اس سے یکسر مختلف نہیں ہے. کراچی میں بھی یہی صورتحال، اور کراچی میں بھی جو مثبت کیسز ہیں وہ ایسے ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. میں چاہوں گا حسن کہ آپ سے تھوڑی سی ہم ہسپتالوں کی سچویشن پہ اگر بات کریں، مجھے اس وقت بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے مدیحہ نے بتایا کہ جی لاہور میں پشاور میں تو جو ہاسپٹل وائز جو سچویشن ہے وہ کافی خراب ہے. لاہور میں ہاسپٹل وائز سچویشن کیا دیکھ رہے ہیں؟ شفاعت یہ انتہائی اہم سوال ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت لاہور 99% ہسپتالوں میں 95% وینٹیلیٹرز فل ہو چکے ہیں. میں جس ہاسپٹل میں جاتا ہوں، سروسز ہاسپٹل کے MS سے میری بات ہوئی تھی کچھ ہی دیر قبل. انہوں نے یہی بتایا تھا کہ ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو نیکسٹ پیشنٹ وہ آلریڈی ویٹنگ پہ ہوتا ہے. اس وقت لاہور میں 250 جو پیشنٹ ہے وہ وینٹیلیٹر پہ، ہسپتالوں میں 89% تناسب ہے جو چل رہا ہے ICUs اور دیگر وارڈز میں. ہائی آکسیجن کا جو تناسب ہے وہ چل رہا ہے 94%، اور لو آکسیجن کی جو یونٹس ہیں وہاں پر چل رہا ہے 45%. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کرونا کے پیشنٹس ہیں زیادہ تر ان کو آکسیجن کی اشد ضرورت ہے، اور آکسیجن لیول پورا کرنے کے لیے یہاں پر آکسیجن کی بھی ہر 8 گھنٹے بعد ترسیل جاری ہے، مختلف ہسپتالوں میں پہنچائی جا رہی ہے. اس وقت لاہور کے تمام ہسپتال دیکھا جائے تو 95% پیک ہیں، اور لوگوں سے یہی اپیل کی جاتی ہے کہ خدارہ SOPs کو فالو کریں، SOPs پر عمل کریں، اور دیگر جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کا خیال رکھیں. جی شفاعت. بڑی عجیب و غریب صورتحال بتا رہے ہیں آپ حسن، اور اللہ رحم کرے. دعا کی جا سکتی ہے، اور لوگوں سے بھی ہم دعا کریں گے، درخواست کریں گے کہ دعا کریں کہ اللہ پاک رحم کرے
اور یہ صورتحال مزید بگڑے نہیں. بہت شکریہ جی. حسن حفیظ اور مدیحہ سنبل ہمارے دونوں نمائندگان ہمارے موجود تھے. جو مسلسل تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آکسیجن کی جہاں پہ سلنڈر کی ضرورت تھی سلنڈر تک اویلیبل نہیں ہے اسپتالوں میں. لاہور میں بتا رہے تھے کہ 95% اسپتال پہ یہاں پہ بیڈز جو ہیں یہ فل ہو چکے ہیں. یقین مانیں کراچی کی بھی صورتحال اس سے بالکل مختلف نہیں, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں ایس او پیز پر لوگ خود سے عمل درآمد نہیں کر رہے. 91% شفاعت اگر دیکھا جائے تو پورے اگر پاکستان میں جو ہمارے پاس ایکوپمنٹس موجود ہیں, جو ایڈ دینے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں, آپ کو آکسیجن لگانے کے لیے جو ہمارے پاس سلنڈرز موجود ہیں, آلریڈی آکیوپائڈ ہیں. ملک میں پیدا ہونے والی آکسیجن کا 91% کنزیوم ہو رہا ہے اور ابھی کورونا کے مریضوں کی تعداد اس پیک پہ نہیں آئی جو پچھلے سال جون میں تھی. گو کہ تعداد میں اضافہ ضرور ہے, لیکن ایک دن میں سب سے زیادہ اموات کی تعداد 155 پچھلے سال جون میں ریکارڈ کی گئی تھی. یعنی اگر اسپتالوں پہ مزید پریشر پڑتا ہے تو ملک میں آکسیجن کا بڑا بحران پیدا ہو سکتا ہے. باقی پھر ہم ایک طریقے سے حالت جنگ میں ہوں گے. پرسوں دیکھ لیں 148 مریض جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے. کل دیکھ لیں تو 98 جو افراد ہیں وہ جاں بحق ہوئے کورونا کی وجہ سے. جو صورتحال جس طریقے سے آئے دن بگڑتی چلی جا رہی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, آپ نے شاپنگ بھی کرنی ہے, پھر آپ کی عید ملن پارٹیز بھی ہوگی, تو خدارہ ایس او پیز پہ عمل درآمد ضرور ہے. جس طرح سے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے ہمارے اسپتالوں پر دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کہ صورتحال بالکل اچھی نظر نہیں آ رہی. کراچی اور حیدرآباد میں بھی جو شرح ہے وہ ڈبل فگر میں آ گئی ہے اور قوم سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بندشیں بڑھانا پڑیں گی. جی جناب, اور اگر نہیں بڑھیں گی تو قوم سنجیدگی سے کیسے آئے گی؟ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے اسد عمر نے کیا کہا, آپ کو خود سنوا دیتے. حال اچھی نظر نہیں آ رہی. مردان میں کل پازیٹیوٹی کی شرح 33%, بہاولپور 38%, لاہور 27%, راولپنڈی 28%, کراچی کل 13% اور حیدرآباد 14% پہ پہنچ گیا. یہاں پہ بھی ڈبل شرح ہماری پہنچ چکی ہے. نہ قوم اتنی سنجیدگی کا اپنا مظاہرہ کر رہی ہے, انتظامیہ سے بھی اب وہ کارروائی کی جا رہی ہے جس کی ضرورت ہے. کئی شہر ایسے ہیں جہاں پہ جو وینٹیلیٹرز ہیں جو 80% سے بھی زیادہ ہو گیا, یا خطرناک حد تک ہماری آکسیجن کی سپلائی چین جو ہے وہ بھی ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آئی ہے. مزید بندشیں بڑھانی پڑیں گی. ابھی ہم جو ہے بڑے شہر نہیں بند کر رہے, لیکن ہمارے پاس مارجن جو ہے وہ چند دنوں کا رہ گیا ہے. تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو اپیل کرنا چاہتا ہوں, ہم آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ تیار کھڑے ہوئے ہیں. NCOC کے اندر مزید کچھ ہم نے فیصلے سجیسٹ کیے ہیں. جمعے کے روز ہم یہ فیصلے اناؤنس بھی کر دیں گے. ادھر پنجاب میں 50 سے 59 سال کے افراد کی کورونا ویکسینیشن کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے اور ہیلتھ کیئر ورکرز کی رجسٹریشن بھی اس کا اثر نو آغاز کر دیا گیا. تاہم کورونا ویکسین کو لے کر ابھی بھی عوام میں کچھ خدشات پائے جاتے ہیں. خدشات کس نوعیت کے ہیں؟ لوگوں کو لگ رہا ہے جناب ویکسین اگر لگ جائے گی تو شاید ان کو کوئی ایسی پیچیدگی شروع ہو جائے گی جس کے باعث شاید انہیں اسپتال جانے کی نوبت پیش آ سکے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا خواتین و حضرات, پیشتر اس کے کہ ہم اس حوالے سے اپنے مہمان سے بات چیت کریں کہ ویکسین سے پاکستان میں ابھی تک کوئی ایک بھی ایسا کیس سامنے نہیں آیا جو بگڑ کر اسپتال پہنچا ہو, جو نارمل ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. پوری دنیا میں بھی اگر دیکھا جائے جن لوگوں کو ویکسین جن کی ڈبل ڈوز ہو چکی ہوئی ہے, دونوں جابز ہو چکی ہوئی ہیں, ان میں سے کہیں کوئی بھی نیگیٹو کیس سامنے نہیں آیا. خیر عوام کیا رائے رکھتے ہیں اس ویکسینیشن کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. نہیں کورونا نہیں ہے, ہم کورونا ہے نہیں ہے, ویکسین کسی کی ضرورت نہیں ہے. اس میں تو کچھ نہیں, مجھے تو کچھ نہیں ہوا, نہ بخار تھا نہ درد تھا, کچھ بھی نہیں تھا. نہیں لگائیں گے انشاءاللہ, کیوں نہیں, رمضان ہے نا, رمضان کے بعد لگائیں گے. بات یہ ہے کہ ان کی یہ جہالت ہے, ان کو علم نہیں ہے اس چیز کا. جب ان کے کوئی فیملی میں ٹریجڈی ہو جائے گی نا تب ان کو پتہ چلے گا. میری بھی ماشاءاللہ میری بھی ایج جو ہے 65 کی, اور میں نے دونوں لگوا چکا ہوں, میں دونوں. اویئرنیس کی کمی ہے اور ڈرامہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوچا سمجھا ایک منصوبہ ہے, لوگ یہ کہہ رہے ہیں. اور یہ وائرس پیدا کردہ ہے, یعنی قدرتی نہیں ہے, یہ مصنوعی ہے. میں تو علاج ضروری ہے نا, ویکسین بھی لگانی ضروری ہے اپنی حفاظت کے لیے, اپنے بدن کے لیے, اپنے کام کے لیے بہتر ہے.
ویکسین سب کو لگنی چاہیے. ویکسین از اے گڈ تھنگ. اور بیفور یہ کووڈ آنے سے پہلے ویکسینز ہمارے بچوں کو پہلے بھی لگتی تھی, جس طرح MMR کی ویکسین لگتی تھی, ہمارے پاس نمونیا کی ویکسین تھی, ہمارے پاس ٹائیفائڈ کی ویکسین تھی. سو جب ہم وہ ویکسینز بھی اپنے بچوں کو لگا رہے ہیں, سو آئی تھنک سو دیٹ کووڈ کی ویکسین ہے وہ بھی لگنی چاہیے. کرونا ویکسین کے بارے میں جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے تو وہ تو بہت ہی اچھا تھا. آئی کوڈ نیور امیجن کہ پاکستان کے اندر اتنا اچھا سسٹم ہوگا اور اتنی اچھی کوالٹی آف سروس ہوگی. اور میں نے 2 ڈوزز لگوائی ہیں اور دونوں کے بعد مجھے بالکل کچھ نہیں فیل ہوا کہ میں نے کچھ بھی اپنے آپ کو کروایا ہے. جسٹ ہیڈ مائی نارمل لائف. بس زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جی اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہوں گے, بعد میں بھی ان کے آفٹر افیکٹس ہوں, ویکسین کی ریئیکشن ہو. دیٹس وائی مینی لاٹ آف پیپل جو ہیں وہ اس پہ پھر لگواتے نہیں ہیں. گھر والوں نے مجھے ضرور ابھی آتے آتے بھی انہوں نے کہا کہ آپ نہ لگوائیں, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. سنا لوگوں سے سنا کہ جی وہ لگوایا اس کو یہ ہو گیا. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا, اس پہ بڑی ریسرچ گورنمنٹ نے کی ہوئی ہے, یہ کوئی عام چیز نہیں ہے, پوری ورلڈ میں لگ رہی ہے, کچھ نہیں ہوتا. تو میں پھر آ گیا ہوں اور اکیلا ہی آیا ہوں, کوئی ساتھ بھی نہیں ہے. مجھے تو خیر کوئی ایسا خوف نہیں تھا, لیکن بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے مجھے مطلب کہ اپنا واٹس ایپ کیے ہیں کہ یار نہ لگوانا, اس میں یہ آتا ہے, یہ اس میں یہ ہے. اچھا کوئی اور ایسی علامت آ جاتی ہے اندر کے خوف کی وجہ سے. ایکچولی ویکسین لگانا بہتر ہے, یہ پوری دنیا کا معاملہ ہے, کسی ایک جگہ کا نہیں ہے جی. مختلف یہ جو پروپیگنڈا آ رہا ہے نا جی, یہ یہودیوں نے کیا جی, اس سے یہ ہو جائے گا, اس سے وہ ہو جائے گا, یہ صرف پروپیگنڈے ہیں. اگر یہ ایسی چیز نہ ہوتی تو جو پھر ہمارے صرف پاکستان میں ہوتی یا ایشیا میں ہوتی, جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے یہ لوگوں نے جو پروپیگنڈا جو نہ سمجھی کی وجہ سے جو کر رہے ہیں نا وہ ہے, یہ بالکل لگوانی چاہیے. یہ آپ کو آپ کی اسٹرینتھ کو مضبوط کرتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس کو نہیں لگوانی چاہیے. ہاں یہ کوئی کہہ رہا ہے کلاؤڈز بن جاتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. میں نے کہا اللہ کی ثبوت یہ تو کرنا ہی ہے نا. ہاں اسی لیے میں نے پھر لگوانے آئی. میں نے لوگوں کی باتوں کی نہیں پرواہ کی, میں نے کہا جو ساری دنیا لگوا رہی ہے تو اسی لیے میں نے بھی لگوا لی. For myself I don't really hear that many, but there are people that don't want to take it. But in my mind is the risk is far too great if you don't take it. Okay, so if you don't take it, you get coronavirus, complications, lots of problems. ایک بہترین فیسلٹی آپ کی جانوں کو بچانے کے لیے حکومت پاکستان بالکل مفت فراہم کر رہی ہے. اور پرسنل نوٹ پہ آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے اپنے پیرنٹس نے ان کی دونوں ڈوزز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوگی. اور یقین مانے اتنی بڑی ذمہ داری بھی مجھے لگتا ہے میرے سر سے اتری ہے, اور میں کافی مطمئن بھی ہوں کہ محفوظ رہیں گے اب. ہاں بالکل جناب, یہ وہ تمام لوگ جن کی ویکسین کی دونوں ڈوزز ہو چکی ہیں وہ خود اب اس بات کے گواہ ہیں کہ ہوتا کچھ نہیں ہے جی, ویکسین سے کچھ نہیں ہوتا. وہ اگر آپ جا کے اپنے بچپن میں جن لوگوں نے وہ سب کے بازوؤں پہ وہ ایک نشان بنا ہوا ہے کہ اگر انہوں نے خسرے کی انجیکشن لگایا ہوا ہے یا کوئی بھی حفاظتی ٹیکے جو اکٹھے ساتھ کے ساتھ لگائے جاتے تھے, وہ اگر لگوائے ہوئے تو اس سے بھی مائلڈ افیکٹس ہیں, سائیڈ افیکٹس ہیں اس ویکسین کے. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے جی کس پہ کتنے افیکٹس ہو سکتے ہیں. البتہ ہاسپٹل جانے کی نوبت کسی بھی سائیڈ افیکٹ میں نہیں ہے. 20 منٹ کے لیے ذرا ٹیک لگا لیں اور سکون کریں, آنکھیں بند کریں اور تھوڑا سا اچھی آواز میں میوزک دیکھ لیں, بس ہو گئی آپ کی ویکسین جو ہے وہ, اس کے سائیڈ افیکٹ اسی طرح نکل جائیں گے. خالد انعم صاحب جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں, معروف اداکار گلوکار, ان کو کسی تعارف کی وجہ سے ضرورت نہیں ہے. تو بہت شکریہ خالد بھائی وقت دینے کے لیے. سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ لوگ ویکسین جو آئی ہوئی ہے وہ لگوانے سے کترا رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں جناب کورونا کے فگر جو ہیں وہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہیں. کیسے کنونس کیا جا سکتا ہے لوگوں کو ویکسین لگوانے کے لیے؟ میں خود ویکسین دونوں لگا چکا ہوں الحمدللہ, اور میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے یہاں ویکسین اویلیبل ہے اور ہمیں لگ رہی ہے, اور بغیر کسی قیمت کے لگ رہی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں جرمن ہیں, جب میں نے لکھا کہ میری دونوں ویکسین ہو گئی ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی کنگریچولیشنز, بہت بہت مبارک ہو. پاکستان, امریکہ, برطانیہ, اسرائیل, یہ وہ ممالک ہیں جو کہ ویکسین لگا رہے ہیں, بدستور لگا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم تو صرف یہاں خواب دیکھ سکتے ہیں, یعنی وہ جرمنی میں ہے, میونک میں ہے. سو قائل یہ کیا جا سکتا ہے, کچھ لوگوں کے خدشات ہوتے ہیں اور ہم ویسے ہی وہمی لوگ ہیں نا, لوگ سمجھتے ہیں بیماری ہو جائے گی, کچھ ہو جائے گا. میں نے دونوں لگائے, مجھے کچھ نہیں ہوا. ہلکا سا میری بیگم نے بھی لگائے تھے, ان کو تھوڑی سی حرارت سی ہوئی تھی, جو کہ کسی بھی دوائی سے ہو سکتا ہے. بچے کو ویکسین لگاتے ہیں, کسی بچے کو تیز بخار ہو جاتا ہے, کسی کو ہلکا ہوتا ہے, تو تھوڑا بہت تو ریاکشن ہوگا نا. جیسے خالد صاحب آپ نے کیا کہ آپ نے بھی 2 بار ویکسین لگوائی اور کچھ بھی نہیں ہوا. میرے خیال سے لوگ جو ہماری بات نہیں مان رہے تو شاید آپ کی بات ہی مان لیں, کیونکہ آپ لوگوں کو وہ روز دیکھتے ہیں. اسی طرح سے یہ بتائے گا کہ جو شوبز کے جو باقی دیگر شخصیات ہیں, ہم تو روز ویکسین کے والے سے بات کر رہے ہیں, وہ کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں لوگوں میں آگاہی پھیلانے کے لیے؟
بالکل کر سکتی ہیں. دیکھیں ہم سب کے ہزاروں میں فالوورز ہیں, لاکھوں میں فالوورز ہیں, اور ہمیں بار بار آ کے اپنے سوشل میڈیا پہ بھی, چینلز میں آ کے بھی, جیسے ARY یہ کر رہا ہے, مجھے بہت خوشی ہے, کیونکہ وہ چینلز جو دیکھے جا رہے ہیں بار بار نا, اس پہ ضرور آ کے کرنا چاہیے, اور یہ تو ہمارا قومی فریضہ ہے, انسانی فریضہ ہے. تو جناب تو خالد حنم صاحب نے اپنے جو ہے نا خیالات کا اظہار کیا. بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے. اور وہ پوری دنیا میں اور پورے پاکستان میں وہ لوگ, وہ بعض اوقات جذباتی افراد جو یا تو خود ویکسین نہیں لگوا رہے کہ جی ہم طاغوت کی ویکسین نہیں لگوائیں گے, یا ان کے بچے جو ہیں وہ ذرا جذباتی ہیں اور وہ اپنے انہوں نے جو ہے نا پیرنٹس کے رغمال قسم کا بنایا ہوا ہے کہ ان کو ویکسین نہیں لگوائیں گے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو ایسے لوگوں کے لیے عرض ہے کہ یار آپ مطلب بلڈ پریشر, ڈائبٹیز, بخار, کھانسی, سر درد, اس میں جو بھی گولیاں کھاتے ہیں وہ بھی طاغوت کی بنی ہوئی ہوتی ہیں. تو اگر اس سے کچھ نہیں ہوا تو اس سے بھی انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. مطلب جتنا نقصان آپ کو کورونا سے ہو سکتا ہے, یہ ویکسین تو آپ کی زندگی بچا لے گی. یس. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں 4 ریفرنسز کی منظوری دے دی گئی ہے. اس اجلاس میں میاں منشا کی نشاد چونیا پاور لمیٹڈ سے متعلق اب تک کی تحقیقات میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. اس اعلامیے کے مطابق سابق سیکرٹری لینڈ یوٹیلائزیشن سندھ غلام مصطفیٰ پھل اور دیگر کے خلاف بدعنوانی کے ریفرنس دائر کرنے کی بھی منظوری دی گئی ہے. ملزمان پر غیر قانونی طور پر ضلع ملیر میں سرکاری اراضی الاٹ کرنے کا الزام ہے. ہمارے نمائندے ذوالقرنین ہمارے ساتھ اس حوالے سے موجود ہیں. جی ذوالقرنین بتائیے گا. جی بالکل, چیئرمین نیب کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا ہے, اور اس اجلاس میں نشاد چونیا جو پاور لمیٹڈ ہے اس حوالے سے جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, ڈی جی نیب جو لاہور ہیں ان سے اب تک ہونے والی پیش رفت جو ہے اس کا جائزہ لیا گیا ہے. اس کے علاوہ سابق چیئرمین پاکستان اسٹیل مل معین آفتاب شیخ اور دیگر کے خلاف بدعنوانی کا ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا گیا ہے. سابق MD پیپکو رسول خان ہیں, ان کے خلاف بھی بدعنوانی کا ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی گئی ہے. جبکہ جو مرینا پروجیکٹ کراچی ہے ان کے مالکان اور مینیجر کے خلاف عدم شواہد کی بنا پر انکوائری جو ہے وہ بند کی گئی ہے. اسی طرح سابق چیئرمین NICL ایاز خان نیازی کے خلاف بھی انکوائری بند کی گئی ہے. جبکہ کسٹم افسران کے خلاف جو تحقیقات کی مزید کارروائی کے لیے وہ کیس اب FBR کو بھجوانے کی منظوری دے گی ہے. سابق سیکرٹری لینڈ ہیں حکومت سندھ, ان کے خلاف جو ہے ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی گئی ہے. ان پر الزام ہے کہ انہوں نے قومی خزانے کو 12 ارب روپے کا نقصان پہنچایا. صحیح, بہت شکریہ ذوالقرنین حیدر ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. خواتین و حضرات, یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ انڈیا میں اس وقت جو ویکسینیشن کے حوالے سے لوگوں میں شعور اجاگر کرنے کے لیے ترکیبیں لڑائی جا رہی ہیں. کیا ترکیبیں لڑائی جا رہی ہیں جناب؟ بات یہ کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو آپ کوئی ویکسینیشن کی طرف بلانے کے لیے کوئی لارا دیں, کوئی ان کو ہلکا پھلکا لالچ دیں, اور وہ لالچ ہے جناب ٹماٹروں کا. بالکل شفاعت, لوگ اس وجہ سے پھر ویکسین لگوا بھی رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں کتنی جو صورتحال ہے وہ تشویشناک ہوتی جا رہی ہے. آپ وہاں پہ جائیں, ویکسین لگوائیں, وہ آپ کو دیں گے ٹماٹروں کی تھیلی. اور آپ کو پتا ہے ایک تو انڈیا میں غربت کتنی ہے, سو لوگوں کو لیور کرنے کے لیے دہلی میں 1 کلو ٹماٹر جو ہے نا وہ 80 روپے کے مل رہے ہیں. تو اب دیکھیں نا, میرے خیال سے یہاں پہ بھی اگر ہم آٹا یا چینی سے تو مجھے لگتا ہے برائب کر سکتے لوگوں کو. یہ ویسے پاسبل ہے. چینی کے لیے آپ لوگوں سے اگر ایگزام بھی لینا چاہیں تو وہ پیپر بھی دینے کو تیار ہیں, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ, اور وہ لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, کرسیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں, لوگ اس میں بیٹھ کے 2-2 گھنٹے انتظار کرتے ہیں کہ 65 روپے کی چینی لے کے جائیں گے. SOPs کا خیال رکھا ہوا ہے, تو آپ نے دیکھا تھا کرسیوں پہ بٹھایا ہوا, پنکھا بھی لگایا ہوا ہے. بالکل جی. اور 35 روپے کی بچت کرنے کے لیے, مطلب پیسے پھر بھی دینے پڑ رہے ہیں, لیکن 35 روپے کی بچت کے لیے لوگ گھنٹہ انتظار کرنے کے لیے کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. میرے خیال میں ویکسین کی لالچ میں چینی بھی دی جا سکتی ہے. شوگر ملز مالکان اگر اپنے کچھ وہ شوگر مل کارٹیل, آپ کو لگتا ہے اگر آپ تھوڑی ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا آئے انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت. ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں شام رمضان میں, اور آپ کو لیے چلتے ہیں سندھ اسمبلی, جہاں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اس وقت مردم شماری کے حوالے سے پالیسی بیان دے رہے ہیں کہ صوبوں سے صلاح مشورہ کرے گی یہ کمیٹی. دوبارہ جب میٹنگ ہوئی CCI کی 7 اپریل کو, یہ لے آئے کہ جی کیبنٹ کمیٹی نے منظور کیا ہے. میں نے کہا جی مجھ سے تو یعنی صوبے سندھ سے کسی نے کنسلٹ کیا. ادھر یہ پتہ چلا کہ باقی صوبوں سے بھی کنسلٹ نہیں کیا گیا. اس بات کو انہوں نے مانا نہیں. میں نے بہت کلیئرلی کہا کہ جی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں CCI
इस सेंसस को अप्रूव कर सकूं, इसलिए कि मेरे सूबे के लोगों को इस पे सख्त रिजर्वेशंस है। फिर 2 दिन डिफ़र की थी उस चीज़ को, और आखिर में 9 या 10 अप्रैल को मीटिंग हुई, उसमें इन्होंने अप्रूव करने की दोबारा वोट पे ले आए। मैंने कहा जी मैं अप्रूव नहीं करूँगा, मैंने उसके खिलाफ वोट दिया, और मैं उसके रीज़न बताना चाहता हूँ सारे मेंबरान को। ये सिर्फ नहीं कि जी बस मुझे पसंद नहीं है। सर ये जो मैं नंबर्स आपको दूंगा, ये मेरा ख्याल है हर एक के लिए आई ओपनर होंगे थोड़े से, और ये मैंने वैसे मीडिया में सीसीआई में बताए थे, तो मीडिया में भी मैंने बताए। होता क्या है, पहले घर शुमारी करते हैं, नंबर ऑफ हाउसेस काउंट करते हैं, उसके बाद उन घरों पे जाके देखते हैं कि कितने लोग रहते हैं, और वो फिर पॉपुलेशन आ जाती है। जब और उस सीसीआई में सेंसस में सिंपली नंबर ऑफ पीपल पर हाउस होल्ड आ जाता है, यानी एक घराने में कितने लोग हैं। अब जब रिजल्ट आती है तो खैबर पख्तूनख्वा में 7.94 थे, जो बढ़ के अब 8.02 है, मुझे नंबर याद है, अब बाकी का शायद मुझे पूरे याद नहीं हो। 8.02 नंबर ऑफ पीपल पर हाउस होल्ड इन खैबर पख्तूनख्वा। जनाब बलूचिस्तान में आ जाएं तो वो है 6.95 नंबर ऑफ पर्सन्स पर हाउस होल्ड। पंजाब में आए तो 6.43 नंबर ऑफ पर्सन्स पर हाउस होल्ड। सिंध में आए तो ये 5.54, यानी हमारे घरानों में एक फैमिली में 5.54 है, खैबर पख्तूनख्वा में 8.02 है। मैंने कहा ये कुछ सही नज़र नहीं आ रहे। मैंने फिर कहा कि जी इसके साथ साथ यूनिसेफ वाले एक सर्वे कराते हैं चारों सूबों में, वो मल्टीपल इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे एक कहलाता है, चारों सूबे करते हैं। वो पूरे हर घर में नहीं जाते, लेकिन वो एक साइज सैंपल लेके और देखते हैं। मैंने उन्हें बताया कि जी इस सैंपल को अगर आप मिक्स सर्वे को देखें तो उसमें खैबर पख्तूनख्वा में 7.6 है, यानी पॉपुलेशन सर्वे में 8.02, मिक्स सर्वे में 7.6। पंजाब का 6.3 है और सेंसस में 6.43। बलूचिस्तान के साथ भी मेरे ख्याल थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हुई है, मैंने ये बात भी की थी, उधर उनके सूबे की मर्जी थी। मिक्स सर्वे में 7.7 और सेंसस में 7.07, यानी उनकी भी पॉपुलेशन कम। सबसे ज़्यादा नुकसान सिंध को मिक्स सर्वे जो यूनिसेफ कराती है, चारों सूबों में कराती है सूबाई हुकूमतों के साथ मिलके, सिंध में नंबर ऑफ पीपल पर हाउस होल्ड आता है 7.2, और सेंसस में जैसे मैंने आपको बताया। तो जनाब इस वक्त मुराद अली शाह साहब सिंध असम्बली में मौजूद थे, कंपैरिजन कर रहे थे जनाब कि टेक्निकली वो समझा रहे थे कि जो हाउस होल्ड है उसमें एक हाउस होल्ड में कितने अफराद हैं, पंजाब में इतने, सरहद में इतने, खैबर पख्तूनख्वा में इतने, बलूचिस्तान में इतने, और सिंध में सबसे कम है। तो ये इसका मतलब है कि कोई उनको गड़बड़ नज़र आ रही है मरदमशुमारी में। उनकी गुफ्तगू जी बिल्कुल जारी भी। और अभी हम ज़रा बात करते हैं लाहौर की। एक अहम ज़मानत हुई है जी। लाहौर हाई कोर्ट ने आमदन से ज़ायद साज़ाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में नून लीग के सदर और कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर करके 50-50 लाख रुपए के 2 मुचलके जमा करवाने की हिदायत की है। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ नुमाइंदे मौजूद हैं, आबिद, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। जी आबिद, बताइएगा कैसे अमल में आई ये ज़मानत की दरख्वास्त? जी बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने, जिसके मतलब सब लोग ही जानते हैं कि उसने शहबाज शरीफ की ज़मानत की दरख्वास्त की समाअत की थी। 2 मुख्तलिफ जजेज़ ने 2 मुख्तलिफ फ़ैसले दिए। जस्टिस सरफराज डोगर ने ज़मानत मंजूर की, जस्टिस अजद गुराल ने जो है वो ज़मानत मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच बनाया था। आज 3 रुकनी बेंच जो कि जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में कायम था, उसने अपना फ़ैसला सुनाया और इस 3 रुकनी बेंच ने जस्टिस सरफराज डोगर के फ़ैसले के साथ इत्तफाक करते हुए शहबाज शरीफ की ज़मानत को मंजूर करने के अहकाम जारी किए हैं और अदालत ने 50-50 लाख रुपए के 2 मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया ताकि ट्रायल कोर्ट में जमा करवाया जाए और उसके बाद शहबाज शरीफ की जो रिहाई है वो अमल में लाई जा सके। इम्कान यही है कि कल जो है ये मुचलके भी जमा हो जाएंगे ट्रायल कोर्ट में और कल ही जो है वो शहबाज शरीफ की रिहाई मुमकिन हो सकेगी, क्योंकि शार्ट आर्डर आ चुका है। अदालत ने अपने शार्ट आर्डर में करार दिया है कि जो रीजनिंग है वो तफसीली फैसले में हम बता देंगे, तो हम शार्ट आर्डर के तौर पर उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जाके अपने मुचलके जमा कराएं और अच्छा, ये भी बताइएगा अब वो रिहाई बाज़ाब्ता तौर पे कम अमल में आएगी?
جی بالکل جی، اب تو جو رہائی ہے وہ بہت آسان ہے. بالکل یہ لگتا ہے کہ کل ہی شاید ان کی یہ رہائی جو ہے وہ امکان ہے کہ ان کی رہائی ممکن ہوگی، کیونکہ شارٹ آرڈر آ چکا ہے. کل شارٹ آرڈر کے ساتھ جو ہے وہ ضمانتی مچل کے جمع ہوں گے ٹرائل کورٹ میں. وہاں سے روپکار جا رہی گی، روپکار جیل جائے گی، وہاں سے شہباز شریف کی رہائی ممکن ہوگی. بہت شکریہ جی. عابد علی ہمارے ساتھ موجود تھے. عدالت کی جانب سے شارٹ نوٹس بھی آ گیا ہے اور کل 50 لاکھ روپے کے 2 مچلکے جمع کروا دیے جائیں گے اور کل ہی شہباز شریف کی رہائی بھی ہو جائے گی. بہت شکریہ جی. ہمارے نمائندے عابد علی ہمارے ساتھ موجود تھے. خواتین و حضرات، اب آگے بڑھتے ہیں. آج جناب 22 اپریل ہے. 22 اپریل کی تاریخ جو ہے ویسے تو بہت سارے حوالوں سے مشہور ہے، لیکن اس تاریخ کو پاکستان ٹیلی ویژن اسکرین سے پاکستان کا سب سے بڑا آرٹسٹ خاموش ہو گیا. آج معین اختر صاحب کی جناب 10ویں برسی ہے اور پوری دنیا ان کے کام کی، ان کے آرٹ کی، ان کے فن کی مداح تھی. بالکل. لیجنڈ آف دا لیجنڈ کے حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کریں. ہر رات کے بعد سویرا ضرور آتا ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، ہر غم کے بعد خوشی ضرور آتی ہے، ہر دھوپ کے بعد سایہ ضرور آتا ہے اور ہر آج کے بعد کل ضرور آتی ہے. 24 دسمبر سن 1950 کو کراچی میں پیدا ہونے والے معین اختر نے 16 برس کی عمر میں زندگی کی پہلی پرفارمنس دی. شیکسپیئر کے ناول سے ماخوذ اسٹیج ڈرامے دی مرچنٹ آف وینس میں اداکاری کے جوہر دکھائے. ضیاء محی الدین شو میں معین اختر پہلی بار جونیئر ٹیلنٹ کے طور پر شریک ہوئے اور یہیں سے ان کا کیریئر فاسٹ ٹریک پر چل پڑا. ملاحظہ فرمائیے، پرانے وقتوں کی عورتیں نہانے کے بعد بال کیسے بنایا کرتی ہیں؟ انیس سو 70 کی دہائی میں پی ٹی وی کے ذریعے معین اختر کی رسائی ہر گھر تک ہو گئی تھی. انہوں نے ٹی وی پر شائقین کو مزاح کے ایک نئے انداز سے بھی روشناس کرایا جس سے تہذیب جھلکتی تھی. معین اختر نے کئی ٹی وی ڈراموں، اسٹیج شوز میں کام کرنے کے بعد انور مقصود اور بشرا انصاری کے ساتھ ٹیم بنا کر کئی معیاری پروگرام پیش کیے. ہم کو ٹھیک ہونا چاہیے، ہم انسان ہیں، جانور نہیں ہیں. ایک موبائل کے لیے ایک جان لے لیتے ہیں. اتنی تکو سے پلنے والے بچے کو گولی مار کے چلا جاتا ہے. معین اختر نے اپنے کریئر میں منچلے نوجوان سے لے کر سنکی بوڑھے تک کے کردار ادا کیے. ان کے یادگار ڈراموں میں روزی، ہاف پلیٹ، شو ٹائم، اسٹوڈیو 2.5، 50-50، آنگن ٹیڑھا، انتظار فرمائیے اور ای ٹرین سمیت دیگر درجنوں ڈرامے شامل ہیں. معین اختر کو ان کی اعلیٰ فنکارانہ صلاحیتوں کے سبب صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سمیت کئی قومی اور بین الاقوامی سطح پر ایوارڈ سے نوازا گیا. شادی کر لو. جی آپ کے منہ میں گھی شکر تو جب تم شرماتی ہو تو بالکل صوفیہ لورین لگتی ہو. ابے کیا صبح ناشتے میں کنگا چائے میں ڈبو کر کھا گیا تھا؟ نہیں ابا. تو پھر یہ بالوں کی کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ اے آر وائی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے طنز و مزاح سے بھرپور ایک پروگرام لوز ٹاک کی 400 اقساط معین اختر کے ساتھ ریکارڈ کروائیں. ہمارے گھر کے پڑوس میں اتنے افغانی آ گئے ہیں. پرسوں ہمارے گھر میں ایک نان بھیجا انہوں نے، اتنا بڑا نان کہ بھائی اصغر کی بیٹی جو ہے اس کو گدا سمجھ کے اس پہ سو گئی. انمول اداکار معین اختر 22 اپریل 2011 کو دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے، مگر اپنے کروڑوں مداحوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں. آج ہم جس سیٹ پر موجود ہیں، اسی سیٹ پہ ایک زمانے میں لوز ٹاک ہوا کرتا تھا اور بڑی عجیب سی بات ہے، میں اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتا کہ اسی سیٹ پہ وہ 400 ایپیسوڈ شوٹ ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو ہنسایا. ایک ریکارڈ ہے، ایک ریکارڈ انہوں نے قائم کیا اور ہر ایپیسوڈ میں ڈفرینٹ کردار انسٹیٹیوٹ ہے، ہمیشہ قائم رہیں گے. ہمیں محبت ہے ان سے، اس محبت کا ہمیشہ اظہار بھی کرتے رہیں گے. چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.
بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شام رمضان میں اہم خبر شامل کرتے چلیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے افغان سفیر نجیب اللہ کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی، افغان مفاہمتی عمل پر گفتگو کی گئی۔ پاک افغان سیکیورٹی، دفاعی تعاون، بارڈر مینجمنٹ کے امور بھی زیر غور آئے۔ افغانستان میں امن، پاکستان میں امن ہے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا۔ ہمارا مقصد افغانستان میں دیر پا امن اور استحکام یقینی بنانا ہے۔ افغان سفیر نے مفاہمتی عمل میں پاکستان کے تعاون کو سراہا۔ آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے افغان سفیر نجیب اللہ کی ملاقات، اور ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی، افغان مفاہمتی عمل پر گفتگو، پاک افغان سیکیورٹی، دفاعی تعاون پر بھی بات چیت ہوئی۔ کل ہونے جا رہا ہے NCOC کا اہم اجلاس، جس میں وفاق نے اب صوبوں سے کرونا کی بڑھتی ہوئی کشیدہ صورتحال کے حوالے سے رائے مانگی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے جہانگیر خان۔ جی جہانگیر، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، وفاقی حکومت نے کرونا سے متعلق پابندیاں سخت کرنے بارے جو تجاویز تیار کی ہیں وہ صوبوں کو بھجوا دی ہیں اور ان سے ان کی رائے طلب کر لی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت کرونا پابندیوں میں سختی کا باضابطہ اعلان کل کرے گی۔ وفاق کی جانب سے کرونا پابندیوں میں جو سختی ہے وہ 2 مراحل میں کرنے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ پہلے فیز میں شام 6 بجے تا شہری تک کاروباری سرگرمیاں بند رکھنے کی تجویز دی ہے۔ پہلے فیز میں ہی پیٹرول پمپس، ویکسینیشن سینٹرز اور صرف فارمیسیز کھلی رکھنے کی تجویز کی گئی ہے۔ پہلے فیز میں ہفتہ اور اتوار کو کاروباری سرگرمیاں مکمل بند کرنے کی تجویز دی گئی ہے، لیکن پیٹرول پمپس، فارمیسی، سبزیوں کی دکان، پولٹری شاپس کو کھلے رکھنے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ وفاق کی جانب سے پہلے فیز میں ہفتہ اور اتوار کو کرونا بنیادی ضروریات کی تمام تر چیزیں جو لوگوں کو دستیاب ہونی چاہیے، ان حوالے سے جو سٹورز ہیں وہ کھلے رہیں گے۔ بہت شکریہ جی جہانگیر، آپ کا میں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ چھوٹی سی ہیڈ لائن بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شام رمضان میں۔ خواتین و حضرات، فواد چودھری صاحب ہمارے اور آپ کے جانے مانے ہر دل عزیز صاحب جو ہیں، وہ اب وزارت اطلاعات و نشریات کا باضابطہ طور پہ قلمدان سنبھالنے کے بعد اعلان کر چکے ہیں کہ جی جہاں سے میں نے سلسلہ توڑا تھا اصلاحات کا، وہیں سے سلسلہ دوبارہ جوڑوں گا۔ بالکل، اور بڑی کمال قسم کی وہ اصلاحات لا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ نے بھی کہہ دی کہ PTV کو وہ HD چینل بنائیں گے۔ اور ساتھ میں سب سے اچھی بات یہ لگی کہ وہ لوگ جو امیچور فلم میکرز ہیں، وہ لوگ جو ڈاکیومنٹریز بنانا چاہتے ہیں یا جو اس انڈسٹری کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں انڈسٹری کے لیے، ان کو کامیاب نوجوان کے ذریعے ان کو ایک اچھا پیکیج بھی ان کو دیا جائے، ان کو لون بھی دیا جائے گا، تاکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ جی میں ایک اچھی سٹوری بنانا چاہتا ہوں، مجھے اسپانسرز نہیں ملتے تو کوئی مسئلہ نہیں جی، آپ کو لون ملے گا تاکہ آپ اپنی ڈاکیومنٹریز، فلمز یا آپ جو بھی بنانا چاہتے ہو بنائیں، تاکہ جو انٹرٹینمنٹ کا جو ہمارا سلسلہ ہے نا، یہ پہیہ، اس گاڑی کا پہیہ چلتا رہے۔ بڑی اہم خبر ہے جناب، اور وہ خبر ہے کہ ڈریپ نے کہا ہے ڈاکٹروں کو کہ اب آپ دوائی کا نام نہیں لکھیں گے، دوائی کا فارمولہ لکھ کے دیا کریں گے اگلے کو۔ تو اب جیسے مثال کے طور پہ کسی دوائی کا فارمولہ ہو، شائزومائکوفائٹا، وہ آپ کو لکھ کے دے گا، اس میں وہ یہ نہیں لکھے گا جی گلابی کیپسول، نہیں، وہ آپ کو لکھے گا شائزومائکوفائٹا جا کے لے کے۔ اس سے ہوگا کیا کہ جو ڈاکٹروں کی وہ جو دوائیوں کے مالکان کے ساتھ سیٹنگ ہوتی تھی فارما کمپنیز کے ساتھ، وہ توڑنے میں مدد ملے گی۔ آج یہ خبر ہے، اور یہ خبر ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جو ڈاکٹرز آپ کو جو پرسکرپشن دیتے ہیں اس میں ایسی کوئی آپ کو میڈیسن لکھ کے دے دیتے ہیں، وہ چاہے 100 روپے کی ہو لیکن بعد میں آپ کو 1000 روپے کی بھی مل رہی ہوتی ہے۔ اب ہوتا یہ کیونکہ دیکھیں بہت سارے ڈاکٹرز اکثر جن کمپنیز کے وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، کولیبوریٹ کر کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ تو چاہیں گے نا کہ ہم اسی بڑی کمپنی کی دوائیاں جو اپنے مریضوں کو لکھ کے دیں۔ اب وہ دوائی خریدنے کے لیے جائیں تو ہوتی 3-3 ہزار کی، عام بندہ تو افورڈ نہیں کر سکتا، اس لیے آپ بڑی دوائی کا نام نہیں لکھیں، آپ سمپل لکھ دیں فارمولا، کیونکہ مارکیٹس میں اگر آپ چلے جائیں تو ایک فارمولے کی ڈفرینٹ ناموں سے دوائیاں دستیاب ہوتی ہیں، اور کافی لمبی جو ہے نا ایک لمبا ڈفرینس ہوتا ہے ان کی پرائسز میں۔ تو یہ ساری باتیں ہم یہاں ڈسکس تھوڑی کریں گے، ابھی میں آپ کو یہاں پہ جو سرسری خبریں بتا رہے ہیں وہ اس لیے کہ آپ اپنا خبروں میں آنے کا موڈ بنا لیں، اور اب ہمیں لگتا ہے کہ اب آپ تھوڑے سے ہلکی آنچ پہ تیار ہو چکے ہیں، لہٰذا فوری طور پہ چلتے ہیں ٹاپ سٹوریز کی جانب۔ وزارت اطلاعات میں اصلاحات کا آغاز، 1 جون سے PTV کو HD کرنے کی تیاری مکمل کر لی گئی۔
इश्तिहारात का निज़ाम भी पेपरलेस होगा। सहाफ़ियों को घर, सेहत कार्ड और कर्जों की सहूलत दी जाएगी। तारीख में पहली बार मखसूस दवाइयों की इजारादारी खत्म करने के लिए हिदायतनामा जारी। अब ड्रैप ने डॉक्टर्स को फार्मूले से दवाइयां तशवीश करने का मशवरा दिया है। इस्लामी तारीख और सकाफत का नादिर नमूना मुल्तान की बाग लांगे खान लाइब्रेरी में हाथ से लिखे 700 साल कदीम कुरान मजीद के नुस्खे की मौजूदगी आज शाम में रमजान में शामिल है। इस पर खुसूसी रिपोर्ट। और जमीन की हिफाजत कीजिए, इससे मोहब्बत कीजिए। दुनिया भर में आज जमीन के तहफ्फुज के लिए अर्थ आर मनाया जा रहा है। यूं तो इलेक्शन के बाद वादी जेहलम में नारे लगे थे, आपका चौधरी, हमारा चौधरी, फवाद चौधरी, फवाद चौधरी। लेकिन अब ख्वातीन हज़रात मामला ये है कि ये तो बहुत ही आम मसला है। फवाद चौधरी साहब को जो उन्होंने कहा है कि जी मैं अपनी जो 2018 में जहाँ से उन्होंने सिलसिला तोड़ा था इस्लाहात का, जब वो ज़ाहिर वज़ारत इत्तलाआत में नहीं रहे थे, अब वापस आके वो कह रहे हैं कि वहीं से सिलसिला शुरू करेंगे। इस पे तो हम बात करेंगे, बिल्कुल अच्छी इस्लाहात बात करेंगे। लेकिन आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर ये है कि अब ब्रांड का नाम नहीं बल्कि आपको मिलेगी दवा फॉर्मूले के मुताबिक, क्योंकि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान ने तारीख में पहली बार मखसूस दवाइयों की इजारादारी ख़त्म करने के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया है और इससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके मुताबिक पंजाब और जो दीगर महकमे हैं डॉक्टर्स को, वो फिर करेंगे पाबंद कि वो अद्वियात के ब्रांड के नाम जिनके साथ वो काम कर रहे हैं, वो अद्वियात के वो ब्रांड्स के नाम आपको प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, बल्कि आपको लिख के देंगे वो सिंपल फार्मूला। फिर आप मार्केट में लेके जाएंगे वो सिंपल फार्मूला और उस फार्मूले पे जो भी मेडिसिन होगी जो कि आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, वो आप आराम से खरीद सकेंगे। कितनी ज़बरदस्त वैसे काम किया। बात तो बड़ी ज़बरदस्त है जनाब, पूरी दुनिया में ऐसे ही हो रहा है, काफ़ी मुल्कों में। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ भी जुड़ जाती है, वो ये कि अगर आप डॉक्टरों की मोनोपोली ख़त्म करेंगे तो जो मेडिसिन स्टोर्स वाले हैं, जो फार्मासिस्ट हैं, उनकी मोनोपोली शुरू हो जाएगी। एक मखसूस फार्मूले पे वो एक मखसूस दवाई ही देंगे। लिहाजा ज़रूरत अब इस अमर की है कि डॉक्टर्स के साथ साथ फार्मासिस्ट को भी रेगुलराइज किया जाए, ताकि जो मरीज़ को दवाई जो है रेकमेंड की गई है वो उसी मरीज़ को उसी हिसाब से बगैर किसी लेबल के दवाई तैयार करके दे। बिल्कुल। और आपने कितना देखा होगा शफात कि जो बड़ी बड़ी जो फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज भी होती है, जो बड़ी बड़ी फार्मेसीज भी होती है, वहाँ पर एक सही फार्मासिस्ट बैठा हो, बड़ा शाज़ो नादरी में से तमाम तर केस मिलते हैं। खैर, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर काजू खान जो कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, आपने शाम रमज़ान को वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने तमाम डॉक्टर्स को अब हिदायत कर दी है कि वो नुस्खे में अद्वियात का ब्रांड और नाम नहीं लिखेंगे बल्कि वो फॉर्मूला लिखेंगे। ये इकदाम अवाम के हक में क्या समझते हैं, कितना फ़ायदेमंद होगा? हमारी जो कोरोना की वजह से जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, वो कारोबारी है, एजुकेशनल एस्पेक्ट्स है, सारे डाउन हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों के पास रमज़ान में खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अगर डॉक्टर साहिबान उनको ब्रांड नेम लिख कर देंगे, जो कि आजकल एक बिज़नेस बना हुआ है, डॉक्टर्स उनको ब्रांड्स नेम में इतने महंगे महंगे ब्रांड्स और अद्वियात लिख देते हैं जो कि वो ख़रीदने के काबिल नहीं होते, जिनकी वजह से उनकी वो मेडिसिन छूट जाती है। हाँ, अगर डॉक्टर साहिबान उनको ब्रांड नेम्स की बजाय जेनेरिक पे आके लिखेंगे, तो अगर वो किसी नज़दीक कम्युनिटी फार्मेसी, रिटेल फार्मेसी में जाएंगे तो फार्मासिस्ट उनको उसी जेनेरिक, उसी ब्रांड की बजाय जेनेरिक फार्मूले में कोई सस्ती या इकोनॉमिकली अफोर्डेबल मेडिसिन भी पेशेंट को दे सकते हैं, जो कि वो रेगुलर लाइफ में यूज़ करके सेहतियाब हो सकते हैं। तो इसके एस्पेक्ट मेरे ख्याल में आजकल इकोनॉमी डाउन होने की वजह से अफोर्डेबल मेडिसिन पेशेंट्स को मुहैया किए जा सकते हैं थ्रू जेनेरिक नेम्स की वजह से। अच्छा, कहिएगा कि ये जो जेनेरिक मेडिसिन के हवाले से बात की जाती है, वो सॉल्ट जो मार्केट में 2 रुपए का है, वो अगर ब्रांड के साथ आ जाता है तो उसी सॉल्ट की कीमत 100 रुपए हो जाती है। ये मैं ज़राए तफन्नन कह रहा हूँ, हो सकता है शायद हकीकी तनाजुर ना हो ये अद्वियात की कीमतों का, लेकिन लोगों को मसला ये है कि वो अपने जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, वो दवाइयाँ वो मखसूस ब्रांड्स के नाम से पहचानते हैं, तो लोगों को तो मसला होगा। इसको कैसे कैटर किया जाएगा? इनको कुछ ना कुछ मसले तो सामने आएंगे।
کیونکہ ہماری جو کمیونٹی ہے، پیشنٹس ہو گئے یا کسٹمرز ہو گئے یا اوور آل کریمی جو ایجوکیشنل سوسائٹی بھی ہماری ہے، کمیونٹی بھی ہماری ہے، وہ لوگ بھی اسی چیز پہ عائد ہو چکے ہیں کہ جو چیز ڈاکٹر نے لکھی ہوئی ہے ان کو وہی چیز چاہیے ہوتی ہے. اسٹارٹ میں ہمیں یہی دقت آتی ہوں گی کیونکہ جب جنیرکس پہ ہم چینج ہوں گے تو جو ہمارے ریگولر کرونک مریض ہیں، کرونک ڈیزیزز کے پیشنٹس جو میڈیسنز یوز کر رہے ہیں، جب وہ ان چیزوں کو جنیرک میں ٹرانسفر کریں گے تو لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ میں تو یہ میڈیسن یوز کر رہا تھا، ابھی یہ چینج کر دی ہیں، جو کہ میڈیسنز چینج نہیں ہوں گی. ان کے فارمولاز جنیرک نیمز لکھ دیے جائیں گے جو کہ ہر بلکہ ایک میڈیسن 2-3 سے لے کر 10 ٹائپس آف برانڈ نیمز میں اویلیبل ہوتی ہیں. تو ہماری سوسائٹی کو جو کہ ان ایجوکیٹڈ ہے یا ان ایجوکیٹڈ اتنے ہائی لیول کے نہیں ہیں، جو کہ ان چیز پہ نہیں سمجھتے کہ جنیرک کیا ہوتے ہیں یا برانڈ کیا ہوتے ہیں، تو ان کے سامنے ایک تھوڑے مسئلے آئیں گے. اور جو کرونک پیشنٹس ہیں، ایلڈر پیشنٹس جو ہیں، جو ریگولر اپنے میڈیسنز تقریباً 2-3 سال سے ایک ہی چیز یوز کرتے آ رہے ہیں تو ان کا یہ کوشچن مارک ضرور لگے گا کہ ہماری میڈیسنز کیوں ایک دم چینج کر دی گئی. لیکن وہ چینج نہیں ہوگی، وہ برانڈ نیم سے جنیرک میں چینج کر دی جائیں گی جس کے مختلف برانڈ نیمز اویلیبل. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مصنوعی بحران بھی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ایک ہی دوائی بار بار پرسکرائب کرنے کے بعد ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے. تو کیا اس سے دواؤں کی جو قلت ہے اس پہ قابو پایا جا سکے گا جو یہ نیا اقدام ہے؟ اس میں سب سے بڑا فائدہ، دقتیں تو آئیں گی لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ جو شارٹ ہو جاتی ہے میڈیسنز، اب وہ میڈیسنز شارٹ نہیں ہوں گی کیونکہ وہ الٹرنیٹ برانڈز میں کئی چیزوں پہ اویلیبل ہوگی. جیسے کہ آج کل زینکس شارٹ ہیں تو الپرازولام کئی اور برانڈز میں انشاءاللہ ان کو اویلیبل ہوں گے. جیسے کہ آج کل یہ لائف سیونگ ڈرگ شارٹ ہو گئی تھی جو کہ صرف ایک ہی نام سے شارٹ ہو جاتی ہیں. اگر ہم جنیرکس پہ آئیں گے تو یہ میڈیسن شارٹ نہیں ہوگی کیونکہ ہم اس کو الٹرنیٹ میں اور جنیرک نیم کی وجہ سے اور الٹرنیٹ برانڈز میں ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے اور انشاءاللہ اس کے بہت پازیٹیو اسپیکٹس آئیں گے. اتنا نگیٹیو اسپیکٹس یا رد عمل اس کا کچھ نہیں آئے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جی. ہمارے موجود تھیں ڈاکٹر کاجل خان اور اس حوالے سے ہمیں آگاہی دے رہی تھیں کہ کس طرح سے یہ جو نیا سسٹم آیا، اللہ کرے یہ سکسیسفلی امپلیمنٹ ہو جائے. لیکن اگین جیسے ہم نے بات کی، یہ 2 فیزز میں ہونا چاہیے. ایک تو ڈاکٹرز کے اوپر تو ان کی مونوپلی تو فارماسیوٹیکل کمپنیز کے ساتھ ختم کرنی ہے، لیکن فارماسسٹ کو بھی ساتھ میں پکڑنا ہے کہ بھائی وہ ایسا نہ ہو کہ جب اس کے پاس بخار کی دوائی آئے تو وہ ایک ہی دوائی نکال کے بار بار دے رہا ہو اور اس کمپنی سے پھر مارجن بھی لے رہا ہو. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوائیوں کا مصنوعی بحران کسی صورت پیدا نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اب جی آگے بڑھتے ہیں. اور وہ جو اسٹوڈنٹس کافی زیادہ پریشان ہیں اپنے کیمبرج کے ایگزامس کو لے کے، آپ تھوڑا سا آگے ہو کے بیٹھ جاؤ کیونکہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے حوالے سے 9ویں تا 12ویں جماعت کی کلاسز کا. دیکھا ہم نے کہ آلریڈی آغاز بھی ہو چکا ہے تاکہ طلبہ بورڈ کے امتحانات کی وہ تیاری کر سکیں. AS O لیول امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے جبکہ نیشنل بورڈ امتحانات نئے شیڈول کے مطابق ہوں گے. اور کورونا کی وبا نے تعلیمی سلسلے کو جیسے بری طریقے سے متاثر کیا ہوا ہے اور صورتحال میں طلبہ کافی زیادہ پریشان ہیں کہ امتحانات کیسے ہوں گے. امتحانات ہوں گے تو تیاری کیسے کریں گے؟ آن لائن تیاری کرنا بڑا مشکل، اور امتحان ہوں گے تو SOPs پہ عمل درآمد کیسے کریں گے؟ بالکل جی. طلبہ کے ذہنوں میں کئی طرح کے سوال گھوم رہے ہیں. کیا ہمارے امتحانات ہوں گے؟ کیا ہمارے امتحانات کورس میں سے ہوں گے؟ کیا اگر کورس کو یکجا کیا گیا تو ہمارے امتحانات اسی کورس میں سے ہوں گے؟ کیا نئے کورس کے لیے ہمیں نئی کتابیں خریدنی پڑیں گی؟ کیا اکشرا کی شادی ہو پائے گی؟ وغیرہ وغیرہ. سوری، یہ تو بیچ میں الگ غیر ضروری سوال آ گیا. وہ اس لیے کیونکہ بچے آج کل وہ دیگر کانٹینٹ بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. تو اس تمام معاملے پر جناب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں علی معین نفسہ. ان کو ہم شامل گفتگو کرتے ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ہم نے کوشش کی ہے کہ طلباء کے ذہن میں جو سوالات موجود ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں، لیکن فی الحال آپ اپنے بارے میں اپنے حوالے سے ذرا بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو طلباء کے مطالبات ہیں کیا یہ بالکل جسٹیفائڈ ہے؟ دیکھیں طلباء کے بیسکلی 2 ناانصافیاں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہ پچھلا پورا سال آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سکولز آن ہوئے آف ہوئے، آن لائن لرننگ کے یہاں بہت سارے مسائل ہیں اور ان ایکویٹیبل ہیں. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ جن بچوں کے پاس وسائل زیادہ تھے وہ آن لائن لرننگ کر سکے نہیں کر سکے. انہوں نے پرائیویٹ ٹیوشنز لے لیں، لاک ڈاؤن تھا نہیں تھا، انہوں نے پرائیویٹ ٹیوشنز لے کر اپنی تیاری وغیرہ کر لی، ان کے پاس وسائل تھے. لیکن جن بچوں کے پاس وسائل کم تھے ان کے ساتھ زیادہ ناانصافی ہوئی کیونکہ اسکول جو ان کا واحد سورس تھا وہ وہاں سے پڑھ نہیں سکے. دوسرا کہ اب کووڈ کے کیسز یہاں جس طرح بڑھ رہے ہیں، تیزی سے بڑھ رہے ہیں، پازیٹیوٹی ریٹ بڑھ رہا ہے، تو اتنے سارے بچوں کو اکٹھا کر کے پھر ان کو ڈسپرس کرنا ایک بہت بڑا رسک ہے. اور ہم
जनरली एक चीज जो इग्नोर करते हैं कि इस पूरे पेंडेमिक की वजह से स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा होगा, कि उनकी मेंटल हेल्थ कैसी होगी, उनका स्टेट ऑफ माइंड कैसे होगा। तो उनको अगर आप उन्हीं पैरामीटर्स पे जज करेंगे जिन पे पहले साल जज करते रहे, उसी तरह इम्तिहानात लेंगे, तो ये उनके साथ ज्यादती होगी। और उसके साथ साथ ये कि अब किसी स्टूडेंट को अगर कोविड हो जाता है तो ये भी बहुत बड़ा प्रेशर है। बिल्कुल एग्जैक्टली अली, मैं इसी पर्टिनेंट पॉइंट की तरफ आना चाह रही थी कि आपकी मालूमात में क्या है कि देखिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी तादाद में जो बच्चे आए वो एग्जाम के लिए, उनमें से किसी को कोविड ना हो और उस कोविड से कोई दूसरा बच्चा मतलब मुतासर ना हो, ये तो श्योरिटी कोई नहीं दे सकता। तो कुछ बच्चों को एग्जेम्पशन मिलेगी जो अगर कह सकते हैं जी हमें कोविड हुआ हुआ है और हम ऑफ कोर्स बाहर नहीं निकल सकते। आपके पास वैसे क्या मालूमात है इस हवाले से? देखिए, उस पॉलिसी एज पर माय अंडरस्टैंडिंग उसमें यह है कि हर सब्जेक्ट के मल्टीपल पेपर्स होते हैं। तो अगर बच्चों ने कुछ कंपोनेंट्स दिए होंगे उसके बाद वो कोविड पॉजिटिव होंगे और वो पेपर नहीं दे सकेंगे, तो उनको तो ग्रेड दिया जाएगा। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल ही किसी सब्जेक्ट के सारे कंपोनेंट्स नहीं दे पाएंगे, उनको फिर डिफर किया जाएगा, उनको ग्रेड्स नहीं दिए जाएंगे। अच्छा, चलिए, ये तो ग्रेड्स के हवाले से बात हो गई, लेकिन यहाँ पे जो बोर्ड के बच्चे हैं वो भी इसी तरह परेशान है और उनका ये कहना है कि जी अगर किसी बच्चे को कोविड हो जाता है तो उसकी पूरे साल की मेहनत ख़त्म हो जाएगी। और अभी तक कोई इस हवाले से कोई पॉलिसी नहीं बनी कि अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम्स के दिनों में कोविड पॉजिटिव है और ज़ाहिर है एग्ज़ाम्स नहीं दे सकता, तो वो अपने बाकी पेपर्स कैसे देगा, रिकवरी के बाद देगा या अगले साल देगा, इस हवाले से कोई पॉलिसी नहीं आई। वज़ारत तालीम भी खामोश है। आपसे किसी ने कोई बात की, क्योंकि आप तो लिखते रहते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, अभी ये पॉलिसीज बिल्कुल क्लियर नहीं हुई। मैंने अभी जो डिस्क्रिप्शन दी वो OA लेवल्स के हिसाब से दी थी, लेकिन मसला यही है कि स्टूडेंट्स को हर लिहाज से क्लैरिटी चाहिए। देखें, अभी कल की बात है कि असद उमर साहब ने कहा कि लोग SOPs पे अमल नहीं कर रहे और हमें शहर बंद करने पड़ेंगे। अब अगर आपने शहर बंद किया, लॉकडाउन लगाया, तो फिर जो OA लेवल के एग्जाम स्केड्यूल्ड हैं उनका क्या होगा? और अगर वो भी एग्जाम्स नहीं हो सकेंगे तो स्टूडेंट्स जिन्होंने यूनिवर्सिटीज जाना है उनका फ्यूचर है। कुछ स्टूडेंट्स ने पिछले साल से इस साल पे डिफर किया क्योंकि पिछले साल वो पेपर नहीं दे सके और उनका एक साल पहले से जाया हो रहा है, क्या उनका एक और साल जाया होगा? ऑल्सो अली, कुछ स्टूडेंट ये भी काफी ज्यादा नाला है कि जो स्कूल्स ने जो उनकी ग्रेडिंग के जो सिस्टम किए थे, जो कैम्ब्रिज को भिजवाए थे, बच्चे उससे भी काफी ज्यादा नाखुश थे क्योंकि उन ग्रेड्स की वजह से बच्चों को बड़ा सफर करना पड़ा आगे अपने एडमिशन के लिए। जी बिल्कुल, देखिए उसमें स्कूल्स ने ग्रेड भिजवाए और अनफॉर्चुनेटली जो एक प्रोफेशनलिज्म आपको डेवलप्ड कंट्रीज में मिल सकता है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। तो टीचर्स के भी ग्रेड्स भिजवाने वाले पे बहुत प्रॉब्लम्स थे और वो भी पॉलिसी फिर बाद में उनको चेंज करनी पड़ी। पहले उन्होंने एल्गोरिथम से किया, फिर टीचर्स के असेस्ड ग्रेड्स किए, लेकिन उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ज्यादतियां हुई। तो कोई परफेक्ट सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन जो इस दफ़ा मुझे नज़र आ रहा है एक चीज़ जो मुझे परेशान कर रही है कि स्टूडेंट्स को एक तरह से ब्लेम किया जा रहा है कि इन्होंने पढ़ा नहीं, इनकी डिमांड्स गलत हैं या ये उसकी कुछ वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये है कि देखा हमने लास्ट ईयर पहले बच्चे कह रहे थे जी ऑनलाइन एग्जामिनेशन लें और ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए बच्चों ने मार्च किया, यूनिवर्सिटियों के गेट तोड़े और उसमें ना किसी बच्चे के पास मास्क था और वो बच्चे म्यूज़िक पे जो है वो रैलियाँ लगा के जा रहे थे। दैट वाज डाउनराइट ब्लैकमेलिंग, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मैं कोई पार्टी नहीं बनना चाहता यहाँ पे, लेकिन वो वाकई लग रहा था कि दिस इज़ नॉट राइट। अब जो बच्चों की कंसर्न है ये बड़े जेन्युइन है क्योंकि वाकई थर्ड वेव बिल्कुल काबू से बाहर है, नहीं समझ में आ रहा क्योंकि अब बच्चे भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। इस्लामाबाद में अब तक 7,000 बच्चे इन्फेक्ट हो चुके हैं 1 से लेकर 10 साल की उम्र तक के। इसके लिए कोई वजारत तालीम को आपने सिफारिशात दी हैं या आपने कोई ऐसे बंदे को सुना हो जिसने सिफारिशात दी हो कि यार कोई प्लान बनाए कि अगर कोई बच्चे कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं तो अल्टरनेट क्या है उनके लिए? देखें, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई इस मामले पे और ये बड़ा ज़रूरी है कि इस पे क्लैरिटी आए। और इस पे क्लैरिटी आना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो बच्चा कोविड पॉजिटिव होगा या एसिम्प्टोमेटिक होगा, वो अगर उसको नहीं पता होगा कि उसका फ्यूचर सिक्योर है तो वो शायद रिस्क ले, फिर भी एग्ज़ाम देने जाए और वो कहे कि अब अगर मुझे कोई अकोमोडेट नहीं किया जा रहा है, मुझे साल ज़ाया हो रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिस इज ऑल्सो अ हेल्थ केयर क्राइसिस, एक हेल्थ केयर क्राइसिस। बिल्कुल सही कहा आपने अली, और ये बड़ा जेन्युइन कंसर्न है जी कि बच्चों का साल ज़ाया होने से बचाएं। और अगर आपने एग्जाम्स का, बोर्ड के हवाले से बात करूं, अगर बोर्ड के एग्जाम्स का आपने अनाउंस कर दिया है तो उसके सप्लीमेंट्री का भी अनाउंसमेंट है ताकि जो बच्चे कोविड पॉजिटिव हो एग्जाम्स के दौरान वो बाद में वो अपॉर्चुनिटी अवेल कर सके। अली मोइन नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस डिस्कशन में मौजूद रहने का।
اب آگے چلتے ہیں اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سیدھا ملتان کی باغ لانگی خان لائبریری میں 700 سال قدیم قرآن مجید کے نسخے ہاتھ سے لکھے گئے. قرآن پاک کے قدیم ترین نسخے اسلامی ثقافت اور تاریخ کا حصہ بھی ہے اور ان تاریخی کلمی قرآنی نسخہ جات کی ہمیں تفصیل بتا رہے ہیں ملتان سے ہمارے نمائندے رانا فاروق. ملتان کی 160 سال قدیم تاریخی باغ لانگے خان لائبریری میں مختلف زبانوں میں تحریر 1 لاکھ سے زائد کتب اور 200 سے زائد کلمی نسخہ جات موجود ہیں. اس تاریخی لائبریری کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں 500 سے 700 سال قدیم ہاتھ سے لکھے قرآن مجید کے نایاب نسخے فارسی زبان میں ترجمہ کے ساتھ محفوظ ہیں. چیف لائبریرین عمر الدین سعیدی کا کہنا ہے نایاب نسخے کو قرآن شریف کے تقریباً 700 سال پرانے، 300 سال پرانے، 500 سال پرانے نسخہ جات ہیں اور جو کہ محفوظ ہیں، بالکل ان کے ورک بھی محفوظ ہیں، سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں. شہری بھی صدیوں پہلے خوبصورتی کے ساتھ ہاتھ سے لکھے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے لائبریری کا رخ کرتے ہیں. اس لائبریری میں قرآن پاک کے قدیم نسخہ جات موجود ہیں جو کہ بہت نادر ہیں اور نایاب نسخہ جات ہیں جن کو پڑھ کے دل کو سکون اور راحت محسوس ہوتی ہے. قدیمی نسخوں کو محفوظ رکھنے والی یہ لائبریری ان دنوں فنڈز کی کمی کا شکار ہے اور اگر حکومت کی جانب سے اس لائبریری کے لیے خاطر خواہ فنڈز نہ دیے گئے تو یہ تاریخی علمی و ادبی مرکز بند ہو جائے گا. کیمرہ مین عمران اسلم کے ساتھ رانا فاروق، ایئر نیوز، ملتان. وقت ہو گیا یہاں ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے شام رمضان کے ساتھ. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شام رمضان میں. خواتین و حضرات، شام رمضان میں اب سے کچھ دیر میں ویسے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب اب کے خطاب کرنے والے ہیں، ہم آپ کو اس پہ بھی براہ راست لے کے چلیں گے. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منسٹری آف میریٹائم افیئرز کے زیر اہتمام ماہی گیروں کو امپاور کرنے کے لیے جو کامیاب جوان کے پلیٹ فارم کے تحت جو معاہدہ ہو رہا ہے اس پہ دستخط کی تقریب جاری ہے اور ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں علی زیدی صاحب اور وزیر اعظم عمران خان صاحب موجود ہیں اور اب سے کچھ دیر میں وزیر اعظم عمران خان صاحب خطاب بھی کرنے والے ہیں تو ہم آپ کو وہ بھی سنوائیں گے. بالکل جی، آج نہایت اہم یہ پروگرام ہے. آج کامیاب نوجوان پروگرام کے تحت ماہی گیروں کو بااختیار کرنے کے لیے اس پروگرام کا افتتاح کیا گیا ہے. مفاہمتی یادداشتوں پہ اس میں دستخط کیے جا رہے ہیں اور اس سے آسانی یہ ہوگی کہ ماہی گیروں کو بھی اس میں لونز دیے جائیں گے تاکہ وہ بھی تمام تر جو اپنی زندگی کی جو چیزیں ہیں، جو اپنا جو کام جو مزید بڑھانا چاہتے ہیں وہ آرام اور آسانی سے اور لونز لے کے بھی، کہ ایسا نہ لگے کہ جیسے ہم نے فارمرز کو امپاور کریں، ہم اپنے ماہی گیروں کو بھی ایسے ہی کامیاب نوجوان پروگرام کے تحت امپاور کریں. تو خیر یہ تو معاملہ چل ہی رہا ہے. فی الحال آپ کو میں بتاؤں کہ جناب کباب کی اہمیت پہ بات کرتے ہیں. جی، یعنی ایک وہ والا ہے نا کہ وہ کباب آپ نے شیشے میں ڈال دیا، وہ ایک شعر ہے، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کہ فلانی چیز سیخ پہ ڈال دی، فلانی چیز کباب جو ہے وہ شیشے میں ڈال دیا. یہ والا معاملہ جو ہے آپ کو جھنجھٹ میں مبتلا کر سکتا ہے، لہٰذا کباب سے آپ شوربے کی جھنجھٹ سے بچ جاتے ہیں. لہٰذا آج ہم آپ کو تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں گے کہ کباب کو آپ نے کیسے یوٹیلائز کرنا ہے. آپ دیکھیں ایک واحد ایسی چیز ہے جو آپ صبح ناشتے میں بھی کھا سکتے ہیں، سینڈوچ بنا کے، آپ اس کو دوپہر میں بھی کھا سکتے ہیں پلاؤ کے ساتھ، آپ اس کو رات میں بھی کھا سکتے ہیں. اس میں بھی آپ کباب کے ساتھ اس میں ٹماٹر ذرا اس کو بھون چھون لیں تو وہ مسالے کے ساتھ بھی بن جاتا ہے، بڑے اچھے بڑے ہینڈی ہو جاتے ہیں. ہم آپ کو کباب کی جو اچھی ریسیپی ہمارے پاس رشین کباب کی ریسیپی آپ سے شیئر کریں، لیکن وزیر اعظم عمران خان خطاب کریں ابھی. اوکے جی، نہیں ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو علی زیدی آپ کو اور عثمان ڈار آپ کو میں اس چیز کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک وہ انیشیٹو لیا ہے کہ جو نظریہ ہمارا جو ہماری گورنمنٹ کا نظریہ ہے، جو ہم نے 25 سال اب انشاءاللہ سنڈے کو 25 سال ہو جائیں گے ہماری موومنٹ کو. تو اس موومنٹ کا بیسس ہی یہ تھا کہ ہم ایک عام آدمی کی زندگی بہتر کرنا چاہتے تھے. انشاءاللہ جب ہمارے 5 سال کمپلیٹ ہوں گے تو لوگ کہتے ہیں نا کامیابی کیا ہے، میری کامیابی یہ ہوگی کہ ملک میں غربت کم ہوگی. اب جو UNDP کی رپورٹ نکلی ہے اس میں بڑا انٹرسٹنگ چیز سامنے آئی کہ پختونخوا
تقریباً 2013 میں سب سے پیچھے رہ گیا تھا. ایک تو وار آن ٹیرر بھی تھی اور جو بزنسز تھیں وہ بند ہو رہی تھیں, لوگ آ رہے تھے اسلام آباد. تو 2013 سے 2018 تک جس صوبے میں سب سے تیزی سے غربت کم ہوئی اور امیر غریب کا فرق کم ہوا وہ پختونخوا تھا UNDP کی رپورٹ کے مطابق. تو جو ہمیں ماشاءاللہ جو 2/3 اکثریت ملی تھی اس کی مین ریزن یہ تھی کہ لوگوں کے جو عام آدمی کے حالات بہتر ہوئے تھے. تو 5 سال کے بعد انشاءاللہ جب ہم پھر جائیں گے لوگوں کے پاس تو میں کامیابی یہ سمجھوں گا, یہ نہیں کہ ہمارے امیر کتنے امیر ہو گئے, ہم نے کتنے لوگوں کو غربت سے اوپر لے کے آئے ہیں, ان کو نکالا غربت سے. اور یہ جو آپ نے آج قدم اٹھایا یہ وہ طبقہ ہے ماہی گیروں کا جو بہت ہی محنت کش اور مشکل زندگی گزارتے ہیں. ان کی زندگی آسان نہیں ہے کیونکہ جاتے ہیں, کبھی مچھلی نہیں پکڑی گئی تو جس طرح دہاڑی دار ہوتا ہے اگر اس کو اگر نہیں دہاڑی ملی تو کئی دفعہ ان کے گھر میں بچے بھوکے سوتے ہیں. اسی طرح یہ ایک ایسا پروفیشن ہے اور بدقسمتی سے جو علی زیدی نے ابھی بات کی کہ بڑے بڑے ٹرالرز آتے ہیں باہر کے, کرپشن ہوتی ہے, ان کو آنا نہیں چاہیے, ان کو اجازت نہیں, لیکن ہم خود ان کے ساتھ ہمارے لوگ پیسے لے کے ان کو اجازت دیتے ہیں اور وہ اتنی زیادہ ہمارے علاقے سے مچھلیاں لے جاتے ہیں تو وہ اصل تو افیکٹ بیچارہ یہ جو چھوٹا ماہی گیر ہے یہ ہوتا ہے. تو ان کی اور اگر اسی طرح ہی چلتا رہا تو یہ بیچاروں کے لیے تو آگے بہت برے حالات ہیں. لہٰذا یہ جو آج آپ نے اسکیم ان کولیبریشن, اور میں یہ چاروں بینکوں کو بھی اس میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ چاروں ہی بڑے وہ بینکس ہیں جو کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے. ایک تو ہوتا ہے نا بینک بنا ڈپازٹس گورنمنٹ کے لیے, یعنی گورنمنٹ نے قرضے لیے بیٹھے بیٹھے پیسہ بن گیا. ایک ہوتا ہے جو ایکچولی بینک ایک انجن آف گروتھ ہوتا ہے اکانومی کے لیے, جو ساری اکانومی اٹھانا شروع کرتا ہے. تو یہ ان چیزوں سے اکانومی اٹھتی ہے کہ جب آپ سستے قرضے دیں, اور یہ جو آپ نے ابھی کامیاب جوان کے اندر ان ماہی گیروں کو قرضے دیں تاکہ وہ اپنی کشتی خرید سکیں, وہ پھر اپنے جال اپنے جو پکڑنے کے لیے مچھلی نئی جو دنیا میں اکوپمنٹ ہے وہ خرید سکیں, پھر وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر سکیں. یعنی یہ جو اور اب میری ٹائم ان کی مدد بھی کر رہی ہے کہ وہ کولڈ باکس یا یہ جو کولڈ سٹوریج مچھلیوں کے لیے یہ بالکل ایک سٹیپ آگے ہے. اور اسی طرح یہ جو سارا پروفیشن ہے مچھلی پکڑنے کا یہ اوپر جاتا جائے گا اور یہ ویلیو ایڈ کرتا جائے گا. ابھی ہمارا ویلیو ایڈ بھی نہیں کرتے, وہ بیچارہ مچھلی وہ سستی مچھلیاں بھی بیچ دیتا ہے. پھر اوپر سے کراچی کا بہت بڑا پرابلم ہے یہ جو اب آپ نے مینشن کیا پولوشن کا, جس طرح سارا ویسٹ کراچی کی سالڈ ویسٹ اور سیوریج سارا جا رہا ہے سمندر کے اندر, جو اس کے اپنے پرابلمس ہیں. تو یہ ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر آپ نے بات کی. میں سب سے پہلے تو اس پہ کہوں کہ یہ جو آپ نے آج کام کیا ماہی گیروں کے لیے, میرے خیال میں یہ انشاءاللہ یہ سارے لوگوں کی زندگیاں بہتر کرے گا جو کہ محنت کش لوگ ہیں. اور اس کے اوپر مسلسل ان کو ہم کوشش کریں گے ان کو اپ گریڈ کرنے کی. دوسری چیز یہ آپ نے فشریز کی بات کی. پاکستان میں اس میں اتنا زیادہ پوٹینشل ہے, کئی چیزوں میں پاکستان میں بہت ہی پوٹینشل ہے, ایک دم ہی ملک ٹرانسفارم ہو سکتا ہے. ٹورزم بہت پوٹینشل ہے, ایگریکلچر بہت پوٹینشل ہے. مثلا یہ صرف سوچا ہی ہے تو آج انقلاب آ رہا ہے اب زیتون کا, جس طرح جتنا اب زیتون کا درخت لگ رہا ہے یہ بالکل چینج کر دے گا. اگلے 2-3 سال میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں یہ اور وہ علاقے جدھر بڑے غریب لوگ رہتے ہیں, یعنی وہاں کچھ اگتا نہیں ہے, ادھر زیتون کے درخت آج اگ رہے ہیں, تو وہ لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں گی آگے. میں کل بھی مینشن کیا کہ ایووکاڈو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارا یہ جو سارا علاقہ ہے یہ نارتھ آف لاہور سے آپ نارتھ چلے جائیں, سارا یہ جو علاقہ یہ ایووکاڈو کے لیے بہترین علاقہ ہے. ایووکاڈو ایک ویلیو ایڈڈ سبزی ہے جو سب سے زیادہ نیوٹریشن میں ہوتی ہے. تو یہ ساری نئی چیزیں آ رہی ہیں. پھر ایک جو ایران بڑا ایکسپورٹ کرتا ہے جو کیا نام ہے علی اس کا, کیا نہیں وہ جو
ज़ाफ़रान वो بھی ایک اب ایسی چیز ہے جس کے اندر اتنا ویلیو ایڈ اور وہ اس جگہ پہ اگتی ہے جگہ اور کچھ نہیں اگتا. تو جو ہم اب اپنی ذہن لڑائیں گے ہر جگہ پوٹینشل. لیکن فشریز کی میں بات کر رہا تھا, اب کیج فشنگ ہے چائنا کے اندر, سارا ہمارا کوسٹ لائن پڑی ہے کراچی سے تھوڑا رائٹ لیفٹ پہ چلے جاؤ, ساری کوسٹ لائن پہ کیج فشنگ ہو سکتی ہے. یہ چائنا اس میں ایکسپرٹیز ہے. پھر دریاؤں کے اندر ہو سکتی ہے, پھر ہمارے پاس دریا ہے, کہیں بھی آپ کیج فشنگ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اور پوٹینشیل ہے. ہم اپنے لوگوں کی نیوٹریشن بھی, پروٹین لیولز بھی زیادہ کر سکتے ہیں. میں بینکوں سے صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو چھوٹے لوگوں کو قرضے دینا ہے, یہ اپنے سٹاف کو پلیز ٹرین کریں اس چیز کے لیے. ہم جو دیکھ رہے ہیں گھروں کے لیے جو افورڈیبل ہاؤسنگ ہے, جو غریب لوگوں کے گھروں کے لیے قرضے ہیں, وہ ساری جگہ کمپلینٹس آ رہی ہیں کہ وہ بینکوں میں جاتے ہیں اور وہ بینک ان کو صحیح طرح سروس نہیں کرتے. ان کے اندر بینکس کے اندر وہ ابھی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ایک چھوٹے آدمی کو قرضے دے سکیں گھروں کے لیے. تو ادھر بھی پرابلم آ رہا ہے, اور یہ کامیاب جوان میں بھی پرابلم یہ آ رہا ہے کئی دفعہ قرضوں کا کہ وہ پروسیس بڑا سلو ہے. لیکن نئی چیز ہے, شروع ہوا ہے پاکستان میں ہاؤسنگ بھی پہلی دفعہ, مارگیج فائنینسنگ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ شروع ہوئی ہے. تو یہ تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ یہ اٹھ جائے گا. لیکن میں پھر سے بھی بینکوں کو تاکید کرتا ہوں کہ اس میں پورا زور لگائیں. جو آپ نے آخری بات کی, یہ جو پولوشن کی, یہ بہت بڑا پاکستان کا پرابلم ہے پولوشن شہروں کا. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ شہروں میں ان پلانڈ سیٹلمنٹ ہو رہی ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہوتی, تو شہر پھیلتے جا رہے ہیں. جتنے شہر پھیلتے جا رہے ہیں ان کو پانی دینا, ان کا ویسٹ گندگی اٹھانا, یہ سارا بجلی وغیرہ امیونٹیز, یہ سب مہنگا بھی ہوتا جاتا ہے, مشکل ہوتا جاتا ہے جتنا شہر پھیلتا جاتا ہے. اور دوسرا ہماری جو ایگریکلچر لینڈ ہے, جس سے ہماری فوڈ سیکیورٹی, جس ہمیں لوگوں کے لیے اناج پیدا کرنا ہے, وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نے جو راوی سٹی لاہور میں بنا رہے ہیں, اور پھر لاہور کے اندر جو کہ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ بنا رہے ہیں, اب ہم اوپر لے کے جا رہے ہیں بلڈنگز کو. اور کیونکہ یہ ہونا پڑے گا پاکستان میں, جتنی ہماری آبادی بڑھ رہی ہے, اگر ہم اسی طرح پھیلتے جائیں تو نہ ہم پولوشن سے کوپ کر سکیں گے, نہ ہم اپنے لوگوں کو فوڈ سیکیورٹی دے سکیں گے, اور نہ ہی سروس کر سکیں گے, یعنی شہروں کے اندر جو امیونٹیز ہیں وہ نہیں دے سکیں گے. اس لیے یہ ضرورت ہے کہ ایک ماڈلز بنے نئے شہروں کے. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو کنونس کریں بنڈل آئلینڈ کا, کہ ایک زبردست ایک ماڈرن سٹی بنے, جس کے اندر انوائرمنٹ کا دھیان رکھا جائے, جس کے اندر پاکستان کے اندر پیسہ بھی آئے, نوکریاں بھی آئیں. اس کی ضرورت ہے. اب پھیلتی جائیں گے شہر, یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا آگے عذاب بنتا جا رہا ہے, اور اس میں پولوشن ایک میجر پرابلم بن رہا ہے پاکستان میں. لاہور میں آپ دیکھ لیں کہ لاہور کے اندر جو پولوشن لیولز اب ہیں, وہ بچوں کی اور بوڑھوں کی زندگیوں پہ خطرہ ہونا شروع ہو گیا, جس لیول کی پولوشن چلے گئی ہے وہاں. تو اگر وہ پھیلتا گیا لاہور اسی طرح, تو اور زیادہ یہ پولوشن بڑھ جائے گی. اور تو کراچی کے اندر کیونکہ کبھی کسی نے غریبوں کے لیے گھر بنائے نہیں, یہ پہلی دفعہ بن رہے ہیں افورڈیبل ہاؤسنگ, تو وہ سارے جا کے کچی آبادیاں بن جاتی ہیں. 40% کراچی کچی آبادی ہے اب, کیونکہ وہ بیچارے, کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, تو وہ پھر یہ کچی آبادیوں میں رہنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے ہم اب ایک پورا نیا پلان لے کے آ رہے ہیں, کچی آبادیوں کو کیسے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. اور پھر یہ جو بنڈل آئلینڈ بن رہا تھا, اس میں ہم نے یہ سارا جو سیوریج کا پانی آ رہا ہے سمندر کے اندر, اس کو ٹریٹ کرنا تھا. تو ہمارے سارے ماڈرن پلانز بنے ہوئے ہیں. تو ہمیں انشاءاللہ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں اب ہم اس کی پولوشن کے اوپر بھی کوشش کر رہے ہیں. لاہور کے اندر جو اصل پولوشن کا پرابلم تھا, ادھر بھی ہم نے اب یہ جو پوری قدم اٹھا رہے ہیں, جو نیا شہر بنا رہے ہیں, اس کے اندر تقریباً 70,000 ہم نئے ادھر درخت اگا رہے ہیں یا پورا. سو یہ ایک پوری اب پلاننگ, اب جو لاہور کے اندر 50 سائٹس کے اوپر میاواکی فارسٹ, یہ جو جاپنیز کا ایک آئیڈیا ہے, نئے چھوٹے ایریاز میں ایسے لگا رہے ہیں جو بڑا آکسیجن دیتے ہیں ماحول. تو یہ اب ہمیں سوچنا پڑے گا آگے کا. کراچی کا بھی سوچنا پڑے گا کہ ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے پڑیں گے. اس طرح کا سمندر کے اندر جو ہم
پولوشن کر رہے ہیں. یہ ماہی گیروں کے بھی جو ارد گرد ہے ان کے لیے تو بہت مشکل ہے, وہاں تو مچھلی کھانے کے قابل ہی نہیں رہ گئی. تو اس کے لیے ایک علیحدہ پورا پروگرام ہم بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کوشش کریں گے کراچی میں بھی یہ جو جا رہا ہے سارا گندگی سمندر کے اندر, اس کو بھی ہم روکیں. میں آخر میں پھر آپ کو دونوں کو, علیہ آپ کو اور عثمان آپ کو مبارک دیتا ہوں اور بینکس کو بھی مبارک دیتا ہوں کہ یہ زبردست پروگرام ہے. ماہی گیروں کو جو مشکل زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے آپ سستے قرضے دے رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے تھے ماہی گیروں کے حوالے سے. کامیاب جوان پروگرام ماہی گیروں کی زندگی میں انقلاب لے کر آئے گا, کہنا تھا وزیر اعظم عمران خان کا. وزیر اعظم عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ماحولیاتی آلودگی کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ سندھ حکومت کو ونڈر آئلینڈ کے لیے راضی کریں, کہنا تھا وزیر اعظم عمران خان کا. یہاں لیتے ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ کو شام رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. 22 اپریل کا دن ہے, تو 22 اپریل کا دن اس لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے ارتھ ڈے. آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے, جگہ جگہ سیمینارز بھی منعقد کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں میں اس چیز کا شعور پیدا کیا جا سکے کہ ہم اپنی زمین کو جو دیں گے ہمیں زمین وہی اچھی صورت میں واپس کرے گی. اگر ہم اس کو یہ کچرا دیں گے تو بیچاری کیا واپس کرے گی. اسی حوالے سے ایک شعر عرض کیا ہے کہ جی ہم جو بوئیں گے وہیں کاٹیں گے بچے اپنے, ہم نہ چاہیں گے تو حالات نہیں بدلیں گے, یوں ہی بے نور رہیں گی یہاں صبح و شامیں, ہم نہ چاہیں گے تو دن رات نہیں بدلیں گے. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ ناصر. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un Euskelze oder une reise nach Disney World zu sparen